السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خوف کیا ہے۔ خوف کی اصل لاعلمی ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم کا ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، ایک سنسناتا ہوا پراسرار احساس جو ذہن انسان میں عدم تحفظ کے جذبے کو بھڑکاتا ہے۔ خوف نفس کے تحفظ کو للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ نفس اس کے خائف ہے، مفرور ہے۔ خوف بذات خود کوئی شے نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے۔ کل جو غلط ہو چکا، کہیں وہ آج دوبارہ نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کی یادداشت ہمارے دماغ میں محفوظ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کل دوبارہ ہم پر آئے۔ ماضی میں جو تکلیف ہو چکی، اس کے بارے میں سوچنا خیال کو دعوت دینا ہے۔ وہ خیال، وہ تھاٹ جس میں گزرے ہوئے کل کی یادداشت محفوظ ہے، اس لیے یہ خیال جو خوف دلاتا ہے۔ سوچ خوف کی پیداوار بڑھاتی ہے، اس کی آبیاری کرتی ہے۔ خوف کو جس نے سمجھ لیا، اس نے خوشی کو بھی جان لیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صرف خوف ہے اور کوئی خوشی نہیں۔ اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف خوشی دیکھی ہے، کبھی خوف نہیں دیکھا۔ خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی کی سوچ اس خیال کے حامل ہے، کل یہ خوشی ملی تھی، کاش آج دوبارہ ایسا ہو جائے۔ امید، مایوسی، پچھتاوا اور عدم تحفظ کا احساس، محبت، عبادت، کچھ حاصل کرنے کی بے چین تمنا، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، یہ سب خوف کی اشکال ہیں۔ خیال خوف کی جڑ ہے اور خیال وقت ہے۔ گزرے ہوئے کل کے خیال میں خوشی اور خوف ہے۔ اگر گزر چکے کل میں خوشی تھی تو خیال اس کا احاطہ کرے گا، اسے آگے بڑھائے گا۔ اسے خوف ہوگا کہ کہیں یہ خوشی ختم نہ ہو جائے۔ اگر گزرے ہوئے کل میں درد تھا، دکھ تھا، تو اس کو نظر انداز کرنے کا ہر خیال خوف ہے۔ اگر کھل کر بات کہنی ہو تو دکھ اور سکھ دونوں میں خوف ہے۔ دکھ کے پلٹ آنے کا اور سکھ کے پلٹ جانے کا خوف۔ راز یہ ہے کہ سوچ اور خیال بذات خود خوف نہیں، جسے سوچ اور خیال مذہب یا عقیدہ نہیں۔ سوچ بذات خود کچھ بھی نہیں، سوچ سے یہ سب کچھ پھوٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی موت کا شعور ہے، یعنی اس کو اپنی موت کا خوف ہے۔ موت زندگی کے رازوں میں بہت بڑا راز ہے، جس کا بھید نہ کوئی کھول سکا اور نہ کبھی یہ کسی سے کھلے گا۔ یہ خوف نفس کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے۔ وقت بہت کم ہے کا چابک انسان کو دیوانہ وار سرگرداں کیے ہوئے ہے۔ آخر موت کیا ہے؟ یہ کس کو آتی ہے؟ کون مرتا ہے؟ کیا جسم مرتا ہے، ذہن یا حواس؟ موت کی اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ علم سے جو ادراک حاصل ہوا ہے، اس کا بیان کچھ اس طرح سے ہے۔ موت کئی طرح کی ہوتی ہے، اس کا ایک وجود نہیں۔ موت انتقال ہو جانا ہے، کسی مکمل نامعلوم مقام کی جانب کوچ کر جانا ہے۔ بے شک جسم کو موت ہے، مگر خود جسم کو اس کا کوئی ادراک نہیں۔ جسم تو زندہ حالت میں بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ یہ تو ذہن کو علم ہے جسم زندہ ہے۔ جسم باہری وجود کے طور پر ایک مادہ ہے، اس کے حواس کی موت اس کی موت ہے۔ سینسر کا مستقبل بند ہو جانا جسم کی ایکسپائری ہے۔ جسم زندہ یا مردہ دونوں حالت میں باہری طور پر پرسکون ہے۔ جسم اور حواس کی موت کے ساتھ ایک تیسری موت ہے، جو کہ ذہن کی موت ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں اعصاب اور اعضاء کے فیوز ہو جانے سے جسم کے اندر شدید ترین حالت کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری تکلیف، یہ بے پناہ اذیت ذہن کو ہی جھیلنا ہے، کیونکہ وہ حواس کی بدولت جسم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس قدر شدید تکلیف چونکہ ذہن نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، یہ اس کی برداشت کے پیمانوں سے ماورا ہے۔ اس لیے جب یہ تکلیف بے پناہ اذیت اپنے انتہائی درجات کو چھو لیتی ہے تو موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن انسان کی سیکورٹی کی جبلت ٹوٹ جاتی ہے۔
اصل میں یہ نفس کا انتقال ہے۔